بلال کا ابو بکر پر کوئی پرانا احسان ہوگا، اس احسان کو چکایا ہے، ورنہ بلال اس قابل کہاں کہ اتنی مہنگی قیمت میں ابو بکر نے بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ وہ جو افضلیت خلافت سے بھی پہلے ثابت ہو رہی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ سب مفسرین کا اجماع ہے، حتیٰ کہ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ میں ان مفسرین کی تعداد گن ہی نہیں سکتا جتنے مفسرین نے یہاں پر الاتقا سے مراد صدیق اکبر کی ذات کو لیا۔ اتقا سے بڑھ کر بھی کیا کوئی ولایت ہے؟ ولایت کی اعلیٰ ڈگری ہے، تقوی کی اعلیٰ ڈگری ہے۔ ولایت کہتے ہیں کس کو ہے؟ تقوی کوئی کہتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کوئی کہتے ہیں۔ وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہوا کرتے ہیں جنہیں رب تقوی اور پرہیزگاری دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے زجر والے الفاظ بولے، تھوڑا ڈانٹ کے کہا، اور پھر فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہوں کسی اور کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو۔ باغ فدق حضور علیہ السلام کی ملکیت آئی، اگر حضور علیہ السلام کی ملکیت تھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مطالبے کے لیے گئیں تو پھر ان کا مطالبہ جائز بنتا ہے، کیونکہ ملکیت حضور علیہ السلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سیشن ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والا ہے، کیونکہ آج جو ہم کوسچن ڈسکس کریں گے، نارملی ہماری سوسائٹی میں ہماری جو بیٹھک ہوتی ہے دوستوں کی گھر میں، وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میجر ایشوز ہیں جو کہ آج ہم اپنے اس سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ اور آج جو میرے گیسٹ ہیں وہ موسٹ آنریبل پرسنالٹی، مائی بلو ٹیچر، شیخ الحدیث محترم مکرم شہباز ظفر مدنی صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا اور آنے کا۔ ہمیں آپ کی مصروفیت کا علم ہے، لیکن یہ آپ کی شفقت ہے، محبت ہے کہ آپ تشریف لائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے یاد فرمایا کہ دین کی خدمت کا کام تھا، میں نے سمجھا کہ اگر میری وجہ سے چند باتیں اچھے انداز سے آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں تک، سامعین تک پہنچی ہیں تو ضرور مجھے اس کے لیے وقت دینا چاہیے، تو اس لیے صاحب جو کوسچن ہمارے ہیں وہ واقعی ہی ایسے ہیں کہ جو عوام تک اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ پہنچنی چاہیے، اس لیے میں نے آپ سے عرض کی، اور یہ آپ کا بہت شفقت ہے۔ ایک مرتبہ میں اپنی اور پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر استاد صاحب آپ کی اجازت ہو تو ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ صحیح حدیث سے کیا مراد ہے، اور کیا صرف صحیح حدیث پر ہی عمل ہوگا؟ کیونکہ اس وقت یہ ایک نظریہ بہت زور پکڑ گیا ہے کہ صرف صحیح حدیث ہی پر عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھی معاملے کے اندر کوئی مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے اور اس کے ریفرنس کے طور پر کوئی حدیث پیش کرتے ہیں تو وہ اگلا بندہ کہتا ہے یار یہ حدیث صحیح ہے، تو کیا صرف حدیث سے صحیح ہی پر عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا حدیث صحیح کا معنی اور مفہوم جو کہ علماء محدثین کے ہاں ہے، بالکل، عوام کو اس معنی کی خبر بھی ہے یا نہیں؟ جی بالکل۔ جبکہ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑی غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس صحیح سے مراد وہ ہے جو کہ غلط کے مقابلے میں آتا ہے، درست کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، صحیح، بالکل، یعنی رائٹ کو ہم صحیح سمجھتے ہیں جو رانگ کے مقابلے میں آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ صحیح، یہ ایک علماء محدثین کی ایک خاص ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، جی، اور اس کا ایک مخصوص معنی ہے۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ کیا یہ حدیث اور اس کی سند اس مخصوص معنی پر پوری بھی اترتی ہے یا نہیں اترتی؟ تو یہ اصل مقصد ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح، اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے یا یہ جھوٹ پر مبنی ہے یا یہ جناب والا بالکل من گھڑت ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ صحیح، یہاں آپ نے یہ سوال کیا تو میں تھوڑی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جی عرض کر دوں بالکل بالکل کہ حدیث صحیح کا سب سے پہلے تو میں نے یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط کنسپشن ہے نا یہ ختم کیا جی ہے بالکل، کہ اس سے مراد کیا ہے۔ جی، اچھا، اب دوسری بات یہ کہ حدیث صحیح کا جو معنی محدثین نے کیا ہے
اب وہ تھوڑا چونکہ ایک خاص ٹرم ہے، بالکل ہر بندے کو سمجھ آ جائے ضروری نہیں، بالکل۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ آسان جی الفاظ بالکل۔ میں اس کو بیان کروں۔ جزاک وہ اللہ۔ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ سند یعنی راویوں کا وہ سلسلہ کہ مثلا صحابی نے سنا ایک حدیث کو رسول اللہ سے، ان سے روایت کرتے ہیں آگے تابعی، صحیح، تابعی سے روایت کرتے ہیں تبع تابعی، صحیح، اور یوں یہ سلسلہ چلتے چلتے پہنچا مصنف تک، مثلا امام بخاری تک۔ بالکل، تو یہ جو راویوں کے نام ہیں، حدیث بیان کرنے والوں کے نام ہیں، یہ جو چین ہے اسے کہا جاتا ہے سند۔ صحیح، اب جو حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے تو یہ صرف سند کے اعتبار سے ہے، جی جی صحیح، کہ اس کی سند میں وہ شرطیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی، بالکل، تو پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ سند متصل ہے، صحیح، یعنی مصنف سے لے کر رسول اللہ صلی تک اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے سبھی کے سبھی لوگوں کے نام موجود ہیں، یہ کہیں سے مس کنیکٹ تو نہیں، بالکل، کہیں سے یہ ٹوٹی ہوئی تو نہیں سند، ایسا تو نہیں کہ دو راویوں کے بیچ میں ایک راوی چھوٹا ہوا ہے، گیپ ہے، تو اسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے کیا یہ حدیث متصل ہے، صحیح، یعنی اس کی سند متصل ہے۔ جی بالکل، تو حدیث صحیح کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہونی متصل، چاہیے۔ صحیح، نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو راوی ہیں وہ سب کے سب عادل ہوں۔ صحیح، عادل ہونے سے کیا مراد ہے؟ پہلی شرط مسلمان، نمبر دو عاقل و بالغ، نمبر تین فاسق نہ ہو، اس کے اندر ایسے افعال نہ پائے جاتے ہوں کہ جو شریعت مطہرہ منع کرتی ہے، مثلا اس شخص کے اندر نماز کا چھوڑنا، بالکل، جھوٹ بولنا وغیرہ ایسی عادات و اطوار تو نہیں پائی جاتی، تو جس میں یہ عادات و اطوار نہیں ہوں گی اسے ہم کہیں گے کہ یہ راوی عادل ہے، صحیح، صاحب تقویٰ ہے، صاحب تقویٰ ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہے اور دوسری شرط ہے حدیث صحیح کی کہ اس کی چین متصل ہو، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے جو راوی ہیں وہ سبھی کے سبھی کیا ہوں؟ عادل ہوں۔ صحیح، پھر اس کے ساتھ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ راوی جو سبھی کے سبھی عادل ہیں، جی، تو اس کے بعد تیسری چیز اس کے اندر پائی جانے والی وہ ضروری ہے، وہ تیسری چیز یہ ہے کہ کیا ان کا حافظہ مضبوط ہے، امپورٹنٹ چیز یہی ہے، بالکل، کیا ان کا حافظہ مضبوط ہے، انہوں نے یہ حدیث جب سے سنی بیان کرنے تک کہیں کوئی بات بیچ میں سے بھول تو نہیں گئے، بالکل، یا اگر انہوں نے اس حدیث پاک کو تحریر کیا، لکھا، تو کیا انہوں نے درست لکھا اور ان کے پاس وہ نسخہ لکھا ہوا موجود رہا، کہیں گم تو نہیں ہو گیا، اس میں کسی نے تبدیلی تو نہیں کر دی۔ بالکل، اس کو اس اصطلاح حدیث میں ضبط کہا جاتا ہے، ضبط، یعنی جو ضبط ہے اس حدیث کو محفوظ رکھنا وہ بھی اعلیٰ درجے کا ہو۔ صحیح، یہ تین باتیں ہوں گی۔ جی، چوتھی شرط حدیث صحیح کے لیے یہ ہے کہ وہ معلل نہ ہو۔ معلل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر کوئی باریک سی خرابی، جی، مثال کے طور پر ایک محدث نے، ایک راوی نے ایک حدیث سنی ہے جس استاد سے، جی، انہوں نے اور انہوں نے دونوں نے جی، ایک تیسرے استاد سے بھی کچھ حدیثیں مل کے سنی ہیں، صحیح، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اپنے شیخ کو چھوڑ کر اپنے شیخ کے شیخ کا نام لے رہے ہیں، بالکل، تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کی سند میں علت نہ ہو، علت، وہ معلل نہ ہو۔ صحیح، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ شاذ نہ ہو۔ شاذ کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ کہیں ایسے محدث کی روایت کردہ حدیث کی مخالفت تو نہیں کر رہے کہ جو ان سے بھی علم میں بڑھ کر ہے۔ صحیح، اسے اصول حدیث کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ ثقہ راوی کہیں اوسط کی مخالفت تو نہیں کر رہا۔ تو جب یہ پانچوں شرطیں پائی جائیں گی تو کہا جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب یہ ایک بات ابھی ہماری واضح ہوئی کہ حدیث صحیح کہتے کس کو۔ جی بالکل، اب دوسری بات یہ تھی کہ کیا ہر جگہ پر حدیث صحیح کا ہی مطالبہ کیا جائے گا بالکل، کہ صحیح درجے کی حدیث دی جائے؟ تو جناب والا اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ صحیح حدیث ہے۔ اس میں گزارش کروں گا کہ شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں ان کے کچھ درجے ہیں، کچھ کیٹیگریز ہیں، جی، ان کے سٹیپس ہیں۔ بالکل، ان میں سے وہ حکم کے جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے تو نص قطعی ہونی چاہیے، صحیح، یعنی یا تو قرآن کریم کی آیت ہونی چاہیے بالکل، یا حدیث متواتر ہونی چاہیے۔ صحیح، اسی طرح وہ حکم کہ جو حلال و حرام سے تعلق رکھتا ہے، جی بالکل، اس کے لیے خبر واحد بھی کام دے گی،
یہ حدیث صحیح بھی خبر واحد کی اقسام میں سے ہے. خبر واحد بھی اس کے لیے کافی ہے، اور خبر واحد کے ساتھ ساتھ خبر واحد ہی کی دوسری قسم ہے حدیث حسن. حدیث صحیح بھی اور حدیث حسن بھی، ان دونوں سے احکام اخذ کیے جا سکتے ہیں. حلال و حرام کا جو حکم ہے وہ ان سے اخذ کیا جا سکتا ہے. رہا کسی شے کی فضیلت بیان کرنا، کسی عمل کی، مثال کے طور پر شب براءت کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے، شب قدر کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے، یا جناب والا کسی شخصیت کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے، تو یہ آ جائیں گے فضائل. یہاں حلال و حرام نہیں ثابت ہو رہا، یہاں کوئی حکم شرعی نہیں ثابت ہو رہا، صرف ایک فضیلت بیان ہو رہی ہے. وہ فضیلت کسی عمل کی بھی ہو سکتی ہے، وہ فضیلت کسی شخص کی بھی ہو سکتی ہے. تو جب فضیلت بیان کرنی مقصود ہو تو اس کے لیے حدیث صحیح ہونا ضروری نہیں. اس کے لیے اگر صحیح سے کم درجے کی حدیث ہوگی، مثلا حدیث ضعیف ہوگی، تو وہ حدیث ضعیف بھی فضیلت بیان کرنے کے لیے قابل قبول ہے. ہاں وہ حدیث موضوع نہیں ہونی چاہیے. موضوع بھی ایک حدیث کی ٹرم ہے، خاص اصطلاح ہے، اور یہ ضعیف سے بھی کم درجے کی ہوتی ہے. یعنی گویا یوں کہہ سکتے ہیں یہ حدیث ہوتی ہی نہیں. صحیح، یہ حدیث ہوتی نہیں. یہ من گھڑت بات کو کہتے ہیں، جھوٹی بات کو کہتے ہیں. اگر کوئی رسول اللہ کی طرف منسوب کر دے تو اس کو کہا جاتا ہے موضوع ہے، من گھڑت ہے، جھوٹ ہے. تو یہ رہا کسی کی فضیلت بیان کرنا، تو اس کے لیے بھی موضوع قابل قبول نہیں ہے. باقی حدیث ضعیف جو ہے تو وہ قابل قبول ہے. اس پر محدثین نے لکھا ہے، خود علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصول حدیث کی بڑی مشہور اور معتبر کتاب ہے. اصول حدیث سے جسے تھوڑا سا بھی شغف ہے نا، وہ ان کی کتاب کو نہ جانتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. ان کی کتاب شرح نخبۃ الفکر، نزہۃ النظر کی جو نزہۃ النظر شرح جو نخبۃ الفکر کی، تو یہ ان کی بڑی مشہور زمانہ تصنیف ہے. اس کے اندر وہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں. اسی طرح جو ہے نا تحصیل مصطلح الحدیث، یہ ماضی قریب کے ہی ایک محدث گزرے ہیں، محمود الطحان، ڈاکٹر محمود الطحان. ان کی کتاب ہے تحصیل مصطلح الحدیث. اس میں بھی وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ فضائل میں حدیث ضعیف کا بھی اعتبار ہے. ایک بات اور میں یہاں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ایسے موقع پر کہیں محدث کسی حدیث پر حکم لگاتے ہوئے یہ کہتا ہے نا کہ یہ حدیث صحیح نہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ موضوع ہے، یہ جھوٹ ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ وہ جی فلاں محدث نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے لہٰذا یہ جھوٹ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. کسی حدیث پر موضوع کا حکم لگانا یہ بہت بڑی بات، بالکل ایسے بہت بڑی بات ہے. ایسے تھوڑی محدثین حکم لگا دیتے ہیں. اصل میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کے بعد بھی، صحیح کے بعد بھی حدیث کے کئی سٹیپ ہیں، مراتب ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ہے. جی بالکل. اب میں وہ واضح کر دیتا ہوں. تو حدیث صحیح کے 2 سٹیپ ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے صحیح لذات ہی، دوسری کو کہا جاتا ہے صحیح لغیر ہی. صحیح لذات ہی کی تعریف وہی تھی، ڈیفینیشن وہی تھی جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے 5 شرطوں کے ساتھ بیان کی. اس کے بعد درجہ آتا ہے صحیح لغیر ہی کا، پھر درجہ آتا ہے حسن لذات ہی کا، پھر درجہ آتا ہے حسن لغیر ہی کا. اب یہ چاروں کی چاروں ایسی احادیث ہیں جو قابل قبول ہیں، قابل عمل ہیں. ان سے آپ حکم بھی ثابت کر سکتے ہیں. ان کے بعد جا کر درجہ آئے گا حدیث ضعیف کا. تو ضعیف فضائل میں وہ بھی معتبر ہے، لیکن عمل کی فضیلت بیان کرنے کے لیے بھی معتبر ہے، اور کسی شخصیت کی فضیلت بیان کرنی ہو تو وہاں بھی کیا ہے، معتبر ہے. مثال کے طور پر آپ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی ایسی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس کی سند پر علماء کو کلام ہے اور علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو کوئی حرج نہیں بیان کرنے میں، کیونکہ ہم حضرت عثمان غنی کی فضیلت ہی بیان کر رہے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ ان سے جو ہے نا وہ ہم کوئی حکم ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کام کرنا آپ کے لیے حلال ہے اور یہ کام کرنا آپ کے لیے حرام ہے. ایسا نہیں ہے. لہٰذا حدیث ضعیف سے فضیلت ثابت کی جا سکتی ہے. اور حدیث ضعیف بھی اگر ایک سے زائد سندوں سے مروی ہو جائے، ایک سند کے ساتھ آئی تو حدیث ضعیف ہے، وہی حدیث ایک اور سند سے بھی ہمیں مل رہی ہے، ایک اور چین سے بھی ہمیں مل رہی ہے، تو اب وہ ضعیف رہی نہیں، اب وہ ضعیف رہی نہیں، بلکہ اب اس کا درجہ بڑھ گیا. اب اسے کہیں گے حسن لغیر. جزاک اللہ. اگلا جو سوال ہے استاد صاحب بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ تو اکثر بحث ہوتی ہے دوستوں کے درمیان جب بھی کوئی ایسی بات ہو جائے، کیا بخاری اور مسلم ہی کی حدیث معتبر ہوگی؟ کیونکہ ہمارے نوجوان سے اگر کسی بھی مسئلے پر بات ہوتی ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ یا یہ حدیث بخاری کی ہے، کیا یہ حدیث بخاری کی ہے؟
تو کیا صرف بخاری و مسلم کی احادیث ہی معتبر ہوگی، اور جو اکثر اور لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں دوسری حدیثوں کی کتاب معتبر کتابوں میں جو موجود ہیں، کیا وہ معتبر حدیث نہیں ہوگی؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس حوالے سے بھی لوگوں کو یقیناً اویئرنیس ہونی چاہیے. جی گزارش یہ ہے کہ کیا یہ دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جی خود جو احادیث یاد تھیں ہوں انہوں نے ساری کی ساری بخاری شریف میں لکھ دی؟ نہیں جی نہیں. بالکل آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 حدیث ماشاء بما سند و متن زبانی یاد ہے. اللہ 1,00,000 حدیث. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف میں ان کے جو ہے نا وہ جو ذکر ان کا کیا جاتا ہے تذکرہ، اس میں یہ بات تمام شروع احادیث میں موجود ہے. علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھی ہے، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں لکھی ہے وغیرہ ذالک، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کم و بیش 1,00,000 حدیث، ماشاء اللہ اور وہ بھی حدیث صحیح، ماشاء اللہ وہ خود کہتے ہیں حدیث صحیح. بما سند و متن زبانی یاد ہے. اب جب 1,00,000 حدیث آپ کو یاد ہے تو بخاری شریف میں آپ نے کتنی لکھی؟ جناب والا بالکل بخاری شریف میں وہ احادیث کہ جو کئی بار آئی ہیں جی انہیں کہا جاتا ہے مکررات، صحیح، بار repeat بار ہوئی، جو ریپیٹ ہوئی ہیں. جی جی اگر ان ریپیٹ حدیثوں کو سائڈ پہ کیا جائے اور انہیں فقط ایک ایک مرتبہ گنا جائے جی تو بخاری شریف کی ٹوٹل احادیث کی تعداد صرف 2,500، صرف 2,500 ہے. 2,500 تو 2,500 کا مطلب کیا ہوا کہ 97,000 اور 500 احادیث امام بخاری نے ذکر نہیں فرمائی. جی بالکل، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ صحیح. صحیح حدیث ہے. خود فرما رہے ہیں وہ جی، کیا ہیں؟ صحیح حدیث ہے. تو یہ اس کا کون سا حصہ ہوا بھائی؟ لاکھ حدیث کا. بالکل یہ تو 1,00,000 حدیث کا کون سا حصہ ہوا؟ 40واں حصہ ہوا صرف. جی بالکل، یہ 40واں حصہ. تو 40واں حصہ صرف آپ نے ذکر کیا، باقی تو آپ نے ذکر ہی نہیں فرمائی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ نے یاد کی ہوئی تھی وہ ساری غلط تھی، حالانکہ خود فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ احادیث صحیح ہیں. بالکل. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مسلم شریف میں ذکر فرمائی ہیں، جی جی علماء کے اقوال کے اختلاف کے مطابق تقریباً کم و بیش وہ 4,000 ہیں. اب وہ 4,000 حدیثیں تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ذکر کی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف یہی 6,500 بات کی تھی؟ 2,500 بخاری والی اور 4,000 مسلم والی، صرف اتنی ہی باتیں ارشاد فرمائی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت ساری احادیث ہیں جو اس کے علاوہ کتب حدیث. خود آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا صحاح ستہ. جی جی بالکل سنا؟ جی بالکل. یہ عوام کو بھی پتہ ہوتا ہے بعض اوقات. جی جی یہاں ایک میں غلطی کی طرف بھی اشارہ کروں گا، لوگ اسے سمجھتے ہیں سیاہ ستہ. تو یہ لفظ سیاہ نہیں ہے، سیاہ بمعنی کالا نہیں ہے. صحیح. یہ لفظ صحیح کی جمع ہے. صحیح صاد ہا یا ہا جو لکھا جاتا ہے صحیح، یہ اس کی جمع ہے. صحاح ستہ بمعنی 6، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ وہ 6 کتابیں جن کے اندر زیادہ تر احادیث صحیح ہیں. صحیح، زیادہ تر احادیث جو صحیح درجے کی ہیں. یہاں پھر وہی کہوں گا، اس صحیح سے مراد وہ خاص ٹرم ہے، جی غلط والا صحیح نہیں. بالکل. تو وہ والی جو احادیث ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں. تو بخاری و مسلم کے علاوہ پھر کیا کیا ہوئی؟ ترمذی شریف بھی انہی میں سے ہے، سنن ابو داود بھی انہی میں سے ہے، سنن نسائی بھی انہی میں سے ہے، سنن ابن ماجہ بھی انہی میں سے ہے، اور بعض نے تو سنن ابن ماجہ وغیرہ کی جگہ موطا امام مالک کو ذکر فرمایا ہے. تو اس کے علاوہ کثیر احادیث کی کتب ہیں جن کے اندر احادیث صحیحہ بیان کی گئی ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ صرف بخاری و مسلم سے ہو، ایسے لوگوں سے میرا سوال ہے کہ کیا یہ بات قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہے یا کسی حدیث سے ثابت ہے کہ جب حدیث لینی ہو تو وہ بخاری و مسلم کی ہی مانگیے گا؟ پھر ایک اور سوال ہے یہاں پر. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہے 156 ہجری میں، اور 200 کچھ کے اندر آپ کا وصال ہے. 200 کچھ کے اندر جب آپ کا وصال ہے، اس کا مطلب ہوا کہ دوسری صدی کا آخر اور تیسری صدی کا شروع ہے جو امام بخاری نے حدیث پر کام کیا. یہ وہ زمانہ ہے. جی جی. تو شروع وجہ جو 150 سال ہے اس میں تو بخاری تھی ہی نہیں. تو جب اس عرصے میں بخاری نہیں تھی تو کیا وہ لوگ جو بخاری جس موقع پر لکھی نہیں گئی تو وہ حدیث کون سی پر عمل کرتے؟ بالکل. لہٰذا یہ کہنا بالکل ضروری نہیں کہ حدیث صرف بخاری و مسلم سے ہو. ہاں یہاں بھی وہی بات کروں گا کہ جیسا مسئلہ ہوگا ویسی نوعیت کی حدیث آئے. بالکل. اگر آپ عقیدہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور عقیدہ بھی وہ کہ جو انتہائی اہم ہے، ضروری ہے
قرآن کریم کا کتاب اللہ ہونا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، نبی کریم علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا، اس طرح کے جو عقیدے ہیں ان عقائد کے لیے حدیث کا متواتر درجے کا ہونا یا قرآن کریم کی آیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر حلال و حرام کا کوئی مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حدیث کا صحیح درجے کا یا حدیث کا حسن درجے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ فضائل بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حدیث اگر ضعیف بھی ہو تب بھی فضائل میں کام آئے۔ ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا قاعدہ، کوئی قانون بتا دیں کہ کس پر، کون سی حدیث پر عمل کرنا ہوگا یا کون سی حدیث پر عمل کرنا نہیں ہوگا؟ یہ قاعدہ ہی کے طور پر میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ قاعدہ ہے، کیونکہ اب ہم لوگ یا عام ناظرین جو ہے وہ عمومی طور پر کیا کریں گے، ہم کوئی عقیدہ تو ثابت کر نہیں رہے ہوں گے کہ ہمیں جناب وہ نص قطعی چاہیے یا متواتر حدیث چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ عوام کے اندر جو بیان ہوتا ہے تو کس چیز کا؟ فضیلت کا۔ اب وہ فضیلت کسی شخص کی ہوگی یا وہ فضیلت ہوگی کسی عمل کی، تو جب فضیلت بیان کی جائے تو فضیلت کے لیے حدیث حسن ہو تو بھی قابل قبول ہے، صحیح درجے کی ہو تو بھی، حتیٰ کہ اگر صحیح درجے کی نہیں بھی ہے، ضعیف درجے کی ہے تو بھی قابل قبول۔ صحیح۔ حدیث کرتاس، اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصر سے ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جی ہاں، میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے۔ حدیث کرتاس، کرتاس کا معنی ہوا کرتا ہے کاغذ، صحیح، اور اس سے مراد ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس سے تقریباً 4 دن پہلے، جی، یعنی آپ کا وصال اقدس ہے پیر یعنی سوموار کو، جی، اور جمعرات کے دن کا یہ واقعہ۔ صحیح۔ نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ علیل تھی، طبیعت مبارکہ کافی ناساز تھی۔ صحابہ کرام حضور کے پاس تھے، جن میں جناب سیدنا عباس بھی تھے، جناب سیدنا ابن عباس بھی تھے، جناب علی المرتضیٰ بھی تھے کرم اللہ وجہہ الکریم، اور جناب سیدنا عمر فاروق بھی تھے، اور بھی صحابہ موجود تھے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کافی ناساز تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ، جی، میں تمہیں کچھ ایسی بات لکھواتا ہوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور علیہ السلام کی طبیعت کو دیکھا نا، جی، کہ طبیعت مبارکہ انتہائی ناساز ہے، تو عرض کی کہ حضور کو تکلیف نہ دی جائے، جی، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ جی، نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت عمر کی بات کو سنا تو حضور نے دوبارہ اظہار نہیں فرمایا کہ کاغذ قلم لے کر آؤ۔ پھر صحابہ کرام جو پاس موجود تھے تو ان کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہو، جی، بعض کہنے لگے کہ کاغذ و قلم لاؤ، بعض کہنے لگے کہ حاجت نہیں ہے، اگر حاجت ہوتی تو حضور دوبارہ فرماتے۔ بالکل۔ جب آوازیں اونچی ہوئیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس آوازوں کا یوں بلند کرنا مناسب نہیں ہے، تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یہاں ایک لفظ صحابہ کرام سے منقول یہ بھی بولا گیا کہ قالو، کہا، یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا، اس سے مراد ہے تمام لوگ۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ احاجرا استفہموہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سے جدائی کا وقت آ گیا ہے؟ ذرا حضور سے اس بات کی وضاحت تو لو، پوچھو تو صحیح کہ یہ جو آقا ہمیں لکھوانے لگے تھے جی، تو کیا یہ جدائی کا وقت ہے، یعنی وقت وصال آ گیا؟ جی، تو اس حدیث مبارک کو لے کر کچھ لوگ بہت سارا پراپوگنڈا کرتے ہیں، بالخصوص حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ ثانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی کہ جنہیں رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر لیا تھا، آپ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک عظیم فیصلہ لکھنے والے تھے اور عمر نے اس فیصلے سے روک دیا۔ اب اس کے اندر اس حدیث میں چند باتیں ہیں، ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا روکنا کہلائے گا؟ اس پر گزارش یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف رائے دی ہے، اور تمام محدثین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ کی طبیعت ناساز، طبیعت کی ناسازی کا اندازہ کرتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو تکلیف نہ دی جائے، ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، موجود ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی یہ بات اتنی اہم تھی اور دین کا ایک خاص ضروری مسئلہ رہ رہا تھا
تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات سے لے کر پیر تک ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ حیات رہے ہیں، تو ہر وقت تو حضرت عمر پاس نہیں رہے، بالکل حضور پھر فرما دیتے کہ بھائی اب عمر نہیں ہے، لے آؤ۔ جی بالکل۔ دوسری بات، جناب عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا، اور صحابہ بھی تو موجود جی تھے، بالکل، اور پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان حضرت عمر کے لیے خاص تو نہیں تھا، کوئی بھی عمل کر لیتے، بالکل، بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک یہاں قریب تھا، آپ کا زیادہ حق بنتا تھا کہ آپ جاتے اور جلدی سے قلم اور کاغذ لے کر آ جاتے، جی آپ نے بھی تو اس بات پر عمل نہیں کیا، بالکل، اور صحابہ کرام بھی اسی بات میں شش و پنج میں رہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ نے اپنی رائے پیش کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رائے کو قبول فرمایا، صحیح، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ یہ صرف آپ کی پہلی شان اور فضیلت نہیں، جی بلکہ محدثین نے لکھا ہے کہ کم و بیش 22 مقامات ہیں ماشاء اللہ، قرآن کریم کے اندر، ماشاء 22 ایسے مقامات، 22 ایسی آیتیں ہیں جو حضرت عمر کی رائے کے مطابق سبحان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل اللہ، فرمائی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ ایک رائے دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس پر قرآن کریم کی آیت نازل فرما دیتا ہے، تو ایسے ہی یہ بھی ایک رائے تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ دوسری بات یہاں یہ کی جاتی ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں احاجرہ استفہموہ، جی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جدائی کا وقت آ گیا ہے؟ ذرا حضور سے پوچھو تو صحیح۔ جی ہاجرہ لفظ کا معنی جدا ہونا بھی ہے، ہجرت کرنا بھی ہے، جی بالکل، اور اسی طرح ہاجرہ کا ایک ایسا معنی بھی ہے جو شان رسالت کے لائق نہیں۔ صحیح، وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں حضرت عمر پر، وہ زور دیتے ہیں کہ یہاں وہی معنی مراد ہے، اور وہ مطلب میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں رسول اللہ کے لیے وہ لفظ بولوں، بالکل، اس کا مطلب صرف سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کو اس بات پر کنفیوژن ہوگی کہ آخر وہ معنی کیا ہے، نقل کفر، نقل کفر نباشت۔ وہ معنی جو ہے تو وہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ سوچ سمجھ کر بات نہیں کر رہے اور آپ کا ذہن مبارک جو ہے وہ اختیار میں نہیں رہا، یہ وہ دوسرے لوگ جو یہ معنی کر، اور یہ معنی کر کے تو حضرت عمر پر اعتراض کرتے ہیں جی کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ حضور کی گستاخی کی ہے، حضور کی بے ادبی کی ہے، اور حضور کو کہا ہے کہ معاذ اللہ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ حالانکہ ایک بھی حدیث ایسی نہیں، یہ چیلنج سے میں کہہ رہا ہوں، ماشاء اللہ، جس میں یہ الفاظ ہوں قال عمر کے الفاظ ہوں، نہیں، بلکہ جتنے بھی نسخے اٹھائیں گے آپ بخاری و مسلم کے، جی سب میں الفاظ ہیں قالو، قالو، سب کو کہا، سب نے کہا۔ جب سب نے کہا تو پھر حضرت عمر اکیلوں پر کلام کیوں؟ بالکل، پھر صرف ان ہی کا نام کیوں؟ وہاں پر اور بھی صحابہ موجود تھے، جی بالکل، خود ابن عباس موجود تھے، حضرت علی موجود تھے، اور صحابہ موجود تھے۔ تیسری بات جو یہاں کی جاتی ہے اور وہ کرنی ضروری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آخر وہ کون سی بات تھے جو رسول اللہ لکھوانے لگے تھے؟ تو جب اسی حدیث پاک کو ہم پڑھتے ہیں بخاری شریف کے اندر، تو ایک مقام پر تو راوی اس بات کو بیان کر دیتے ہیں کہ وہ اصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ یہودی عیسائیوں کو، نصرانیوں کو جی اور یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے۔ یہ حضور نے فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی تو وہ یہ تھی کہ تم لوگ اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ تو اس طرح کی باتیں تھیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوانا چاہ رہے تھے، نصیحت، صرف نصیحت کے طور پر۔ باقی جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بات حضور لکھوانا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے، حالانکہ کوئی ایسی حدیث نہیں کہ جس میں ایسا ہو کہ حضور یہ لکھوانا چاہ رہے تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ اپنے باپ کو بلاؤ اور اپنے بھائی کو بلاؤ، میں چاہتا ہوں کہ کچھ لکھوا دوں کہ کہیں تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے اور کوئی کہے نہ، پھر کہا چلو رہنے دو، کیونکہ اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی اور پر راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ تو
ملتا ہے یہ کس کہ نبی حدیث کریم صلی کون سی اللہ کتاب علیہ میں؟ وسلم مسلم شریف میں مسلم شریف۔ یہ تو ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ارادہ فرمایا کہ بلاؤ میں لکھوا دوں، پھر فرمایا کہ رہنے دو، کیونکہ اللہ اور مومنین مسلمان ابو بکر کے سوا کسی اور پر راضی ہوں گے ہی نہیں، یعنی مراد ہے آپ کی خلافت، کیونکہ جب مصلی رسول اللہ نے انہیں اپنی حیات طیبہ میں عطا فرما دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حضور خلافت ہی کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ تو اس کے برعکس جو کہ کہا جاتا ہے، اس کے برعکس یہ تو ملتا ہے کہ یہ بات حضور لکھوانے لگے ہوں گے، لیکن یہ نہیں ملتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی کوئی بات حضور لکھوانے لگے تھے۔ اس پر کسی قسم کی کوئی حدیث موجود نہیں۔ یہ واقعہ جمعرات کو پیش آیا، اس کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام حیات رہے۔ بالکل حیات اگر رہے۔ یہی بات ہوتی تو آپ دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ بالکل لکھوا دیں۔ صحیح۔ باغ فدق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت تھا۔ یہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت تھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس جب مطالبے کے لیے گئیں تو پھر ان کا مطالبہ جائز بنتا ہے، کیونکہ ملکیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، کیونکہ آپ کی لخت جگر ہے اور بیٹیوں کو وراثت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حق دیا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ اس خاص مسئلہ کی نوعیت جاننے سے پہلے جی ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ وہ مال جو مسلمانوں کو کفار کی طرف سے ملتا تھا جی جنگ کی وجہ سے یا صلح کے ساتھ، اسے قرآن کریم کے اندر کیا کہا گیا ہے اور اس کا مسئلہ خود قرآن کریم نے کیا بیان فرمایا ہے، سب سے پہلے میرے سامعین کو یہ پتہ چلنا چاہیے۔ بالکل۔ تو جناب والا، وہ والا مال کہ جو جنگ اور لڑائی کے بعد ملا کفار سے، اسے کہتے ہیں مال غنیمت، اور وہ مال و دولت، زمین، اراضی وغیرہ کہ جو کفار سے حاصل ہوا صلح کے ساتھ، ضرورت ہی پیش نہیں آئی جنگ کی، اسے مال فے کہا جاتا ہے۔ فے حمزہ یہ بڑی جی فے، مال فے کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کس کس کو دیا جائے گا اس کا مسئلہ بیان فرمایا، جی جی بالکل۔ اور سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال فے کا مسئلہ بیان فرمایا۔ اب جب سورہ حشر کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسئلہ مال فے کے متعلق بیان فرمایا ہے، تو وہاں فرمایا ہے کہ وہ مال جو بغیر جنگ کے تمہیں ان لوگوں کی طرف سے حاصل ہو جائے، وہ اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے اور یتیموں کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے، جی، اس کے رسول کے لیے، حضور کے قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے۔ یہ سورہ حشر کے اندر مال فے کا مسئلہ۔ اب آپ غور فرمائیں کہ سب سے پہلے کسی بھی شخص سے جو اس طرح کا سوال کرے اس سے یہ پوچھا جائے کہ آخر وہ مال فے کس طرح حاصل ہوا تھا حضور کو؟ بالکل ایک سوال بنتا ہے، وہ کیسے ملا تھا رسول اللہ کو؟ وہ جو باغ فدق تھا، جی بالکل، تو جواب آئے گا کہ وہ باغ فدق ملا تھا صلح کے ساتھ، جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج سے بھی زیادہ واضح ہے، اس پر سب کو معلوم ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ وہ بغیر جنگ کے باغ فدق یہودیوں کی طرف سے رسول اللہ کو ملا تھا۔ اب جب بغیر جنگ کے ملا تھا تو کنفرم ہو گیا کہ وہ کیا بن گیا؟ مال فے۔ اب جب وہ مال فے ہے تو مال فے کا حکم تو خود قرآن نے بیان کر دیا، تو جب قرآن نے بیان کر دیا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ملک میں آیا؟ نہیں آیا، حضور کی ملک میں وہ نہیں آیا، بلکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس میں سے خود اپنے لیے بھی رکھتے، خرچ فرماتے، امہات المومنین کا خرچہ دیتے، خود سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی خرچہ دیتے، اسی طرح حضور یتیموں پر بھی خرچ کرتے، اور اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام مسکینوں پر بھی خرچ فرماتے۔ کیونکہ باغ فدق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ باغ فدق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہو، بلکہ یہ تو مال فے تھا۔ اب جب حضور کی ملکیت تھا ہی نہیں تو پھر وراثت کیسی؟ جب رسول اللہ کی ملکیت تھا ہی نہیں تو پھر وراثت کیسی؟ پھر اگر بالفرض تسلیم کر بھی لیا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھا تو اس پر واضح حدیث موجود ہے، وہی حدیث جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے سامنے کوٹ کی۔ جی بالکل، آپ نے کہا تھا رسول اللہ فرماتے ہیں
کہ ہم گروہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، لا نورث، ہم گروہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، ما ترکنا صدقۃ، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ آج تک کسی نبی کی وراثت بٹی نہیں، تو جب کسی اور نبی کی وراثت نہیں بٹی، کسی اور نبی نے مال و دولت وراثت میں نہیں چھوڑا، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت ہو اور حضور کسی جو ہے نا وہ خطے کے مالک ہوں، ایسا نہیں تھا۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے جو کہا جاتا ہے کہ آپ چل کر گئیں، اس بارے میں بھی بخاری شریف کی جو ایک حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ نے کسی کو بھیجا۔ تو میں یہاں کہوں گا کہ اس حدیث مبارک کو لے کر باقی احادیث میں بھی ہم یہی معنی کریں کہ میں سیدہ خاتون جنت کے لیے اس بات کو تسلیم ہی کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ بابا جان کے وصال کو ابھی کچھ دن ہوئے ہوں بالکل، اور آپ جیسی شہزادی کہ جن کو دنیا سے ویسے بے رغبتی تھی وہ دنیا کا مال مانگنے کے لیے خود چل کر چلی جائے، نہیں، آپ نے صرف کسی کو بھیجا، صحیح، اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم میں اس وقت یہ بات نہ تھی۔ جب آپ جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئیں اور آپ نے اس مسئلہ کو واضح کیا اور آپ نے کہا کہ جس طرح رسول اللہ مال فے میں اپنا حکم نافذ کرتے تھے، جس کو دیتے تھے میں بھی ویسا ہی کروں گا اور انہی لوگوں پر تقسیم کروں گا، انہی لوگوں کو دیتا رہوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا یہ جواب سن کر واپس تشریف لے۔ پھر دوسری بات یہاں ایک قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے، جی، ان کے بعد بھی تو خلفاء آئے ہیں نا۔ بالکل، جناب سیدنا فاروق اعظم نے اسی باغ فدق کو حضرت علی اور حضرت عباس کو دے دیا کہ آپ دونوں اس کو دیکھیں، اس کی دیکھ بھال کریں اور اس سے آنے والی آمدنی کو یوں ہی خرچ کرتے رہیں جیسے رسول اللہ خرچ کرتے تھے۔ اور یہ جناب عباس حضور کے چچا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے ہی اس کو لے کر چلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں بھی انہی کے قبضے میں رہا اور یہ وہی حکم نافذ کرتے رہے۔ خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خلافت کا دور آیا ہے۔ جی بالکل، تو میرا سوال ہے یہاں پر کہ اگر ان کا حق تھا، بالکل، اور اگر کسی خلیفہ نے اس سے پہلے انہیں حق نہیں دیا تھا تو مطلب یہ ہوا کہ غصب ہوا تھا۔ اگر غصب ہوا تھا تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس موقع پر اپنا حق کیوں نہیں لیا؟ آپ نے لینا چاہیے تھا، اب تو سارا اختیار تھا، آپ خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، آپ کو لینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں لیا۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 ماہ کے خلافت ہیں، امام حسن نے بھی نہیں لیا، بلکہ امام بخاری فرماتے ہیں یہ انہی کے زیر تصرف رہا، صحیح، امام حسن کے پاس رہا ہے، اسی طرح جو ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادوں کے پاس رہا ہے، اور یہ چلتے چلتے زید بن حسن تک پہنچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ انہی لوگوں کے تصرف میں رہا ہے، اور کسی نے بھی کبھی یہ کلام نہیں کیا تھا کہ یہ تو ہماری امی جان کا حق تھا، تو یہ تو غصب ہوا تھا تو ہم اس کو دوبارہ سے اپنے قبضے میں لیتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ یوں ہی اس میں حکم نافذ کرتے چلے آئے جیسے کہ نافذ کیا تھا رسول اللہ نے، اور نافذ کیا تھا ان کی اتباع کرتے ہوئے جناب سیدنا صدیق اکبر نے اور جناب سیدنا فاروق اعظم نے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جن کو جنت کی سرداریاں مل جائیں تو وہ یہ باغ فتق وغیرہ یہ کیا ان کے معنی رکھتے ہیں؟ کیا معنی رکھتے ہیں ان کے لیے؟ یہاں ایک اور بات کی طرف بھی میں توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے نا اس کا جو ہے نا یہ بھی سوال کیا جاتا ہے اسی موقع پر، وہ یہ کیا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو ان کی زندگی میں ہبہ کر دیا تھا، ہبہ کا مطلب ہے گفٹ دے دیا تھا۔ تو یہاں جواب یہ ہے کہ ہم پہلے کہہ چکے یہ خود سرکار کی ملکیت ہے ہی نہیں، جو چیز میرے آقا کی ملکیت نہیں وہ میرے آقا کیسے ہبہ فرما سکتے ہیں؟ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو خود جو ہے نا وہ قرآن کے احکام کو نافذ کرنے آئے ہیں، تو جب قرآن فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہے، آپ کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، تو اس چیز کو رسول اللہ اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بالفرض اس کو بھی مان لیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ہبہ کر دیا تھا، تو اس میں بھی پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک ناجائز کام کی نسبت ہوگی،
پھر دوسرا ناجائز یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثاء میں اکیلی حضرت فاطمہ تو نہیں ہے نا، امہات المومنین بھی تو وارث بنتی ہیں نا، ازواج وارث ہیں، ساری کی ساری ازواج وارث ہیں، پھر چچا ہونے کے ناطے حضرت عباس بھی وارث ہیں، تو ان کا حصہ کدھر گیا؟ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا اکیلی کا حصہ کیوں، اکیلی ان کو ہی کیوں حضور نے دیا؟ لہٰذا اس ساری گفتگو سے جو حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ صرف ایک معلومات نہ ہونے کی بنا پر آپ نے کسی کو بھیجا، لیکن جب بات واضح ہو گئی تو آپ نے پھر کبھی اس کا مطالبہ نہ کیا، حتیٰ کہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ بھی ساتھ تھے، تو آپ نے جب یہ الفاظ سنے صدیق اکبر کے کہ میں اس میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کروں گا، وہی حکم نافذ کروں گا جو رسول اللہ کا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بہت ساری مدح سرائی فرمائی کہ یقیناً آپ ایسا ہی کریں گے کیونکہ آپ کو رسول اللہ سے یہ سلامت حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ نے کیا، تو یہ سوال بھی ذہن میں بھی آتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کچھ اہل سنت میں ہی کچھ علماء کہہ لیں، خطباء کہہ لیں، وہ ہماری عوام کو جو مثال کے طور پر گیڑا دینے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو دو طرح سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو آپ کی خلافت تھی وہ ظاہری تھی، ٹھیک ہے، آپ کی جو افضلیت ہے وہ خلافت میں ہے، ٹھیک ہے، اور ولایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ہم اس مسئلہ کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرتے ہیں۔ صحیح۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بننا تو رسول اللہ کے وصال کے بعد ہے۔ بالکل۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ان کی افضلیت کی کوئی بات ہے یا نہیں؟ بالکل۔ تو جب خود رسول اللہ کی حیات ظاہری میں ان کو باقی سب سے افضل سمجھا جا رہا ہے، گردانا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، تو خلافت تو ہے ہی ابھی کیا بعد میں، تو وہ جو افضلیت خلافت سے بھی پہلے ثابت ہو رہی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ بالکل۔ وہ جو خلافت سے بھی پہلے افضلیت ثابت ہو رہی ہے اس افضلیت کو آپ کیا کہیں گے؟ پھر اگر آپ قرآن کریم سے اس مسئلہ کو اخذ کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اللیل کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک عمل کو مالک کریم نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ ان کی مدح کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے، اور وہ عمل یہ تھا کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی سے خرید کر آزاد کر دیا۔ کفار مکہ نے اس بات پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ابو بکر کا کوئی ان پر پرانا احسان ہوگا، بلال کا ابو بکر پر کوئی پرانا احسان ہوگا، اس احسان کو چکایا ہے، ورنہ بلال اس قابل کہاں کہ اتنی مہنگی قیمت میں ابو بکر نے بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں پر مدح بیان فرمائی، اور میرا مالک فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سورۃ اللیل کے اندر یہ آیتیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا، یوں سمجھ لیں آپ سب سے بڑا ولی۔ تو جو سب سے بڑا ولی ہے وہ کن کو کہا گیا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر۔ سب مفسرین کا اجماع ہے، حتیٰ کہ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ میں ان مفسرین کی تعداد گن ہی نہیں سکتا جتنے مفسرین نے یہاں پر الاتقا سے مراد صدیق اکبر کی ذات کو لیا۔ تو اتقا سے بڑھ کر بھی کیا کوئی ولایت ہے؟ ولایت کی اعلیٰ ڈگری ہے، بالکل، تقوی کی اعلیٰ ڈگری ہے۔ ولایت کہتے ہیں کس کو ہے؟ تقوی کوئی کہتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کوئی کہتے ہیں۔ وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہوا کرتے ہیں جنہیں رب تقوی اور پرہیزگاری دیتا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کو ہم لیں گے ساتھ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہم نے جو تمہارے قبیلے بنائے تو یہ فقط تعارف کے لیے بنائے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم یعنی عزت والا وہ ہے جس کو رب نے سب سے بڑا تقویٰ عطا فرمایا۔ تو یہی لفظ اتقا اس آیت میں بھی آیا، یہی لفظ اتقا اس آیت میں بھی آیا۔ اب اتقا سے مراد ہے صدیق اکبر،
اور یہ آیت بتاتی ہے جو اتقا ہے وہ رب کے ہاں اکرم ہے، جو اتقا ہے وہ رب کے ہاں اکرم ہے، عزت والا ہے۔ تو قرآن سے ہی ثابت ہو گیا کہ اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ عزت والے ہیں وہ جناب سیدنا سبحان صدیق اللہ، اکبر۔ تو اسی کا نام ولایت ہے جناب والا، صرف خلافت میں نہیں بلکہ ولایت میں بھی، صرف خلافت ظاہری میں نہیں بلکہ خلافت باطنی میں بھی آپ ہی ہیں جو کہ امت میں انبیاء کے بعد افضل ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے مصلی کا امام بھی اپنی حیات ظاہری میں انہی کو بنایا کہ جب جناب سیدنا بلال حضور کے پاس آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ علیل تھی، تو ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو اور ابو بکر نماز پڑھائیں۔ ایک مقام پر حضرت عائشہ عرض کرنے لگتی ہیں کہ میرے والد رقیق القلب ہیں، یعنی نرم دل والے ہیں، وہ جب آپ کو مصلی پر نہیں پائیں گے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے زجر والے الفاظ بولے، تھوڑا ڈانٹ کے کہا، اور پھر فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہوں کسی اور کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ میرے مصلی پر کھڑا ہو جائے۔ تو مصلی پر کھڑا ہونا کیا یہ ولایت کی علامت نہیں؟ اور وہ مصلی بھی رسول اللہ کا، وہ خود اپنی حیات مبارکہ میں جنہیں اپنے مصلی پر کھڑا کر کے جا رہے ہیں، اس کو ولایت باطنی نہیں کہیں گے تو پھر ولایت باطنی نام کس شے کا ہے؟ خود جناب سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو ہمارے دین کا امام بنایا، ہم نے انہیں اپنی دنیا کا امام۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا جو سیشن ہے ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور اس کا جو انشاءاللہ پارٹ 2 ہے انشاءاللہ ان قریب وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔